معزز سامعین کرام و عزاداران سید الشہداء و غمخواران فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایام اوائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے کی آج چوتھی مجلس کی بارگاہ مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام میں منعقد ہو رہی ہے۔ مسلسل آپ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا پرسہ ان کی بیٹوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بس وقت کا خصوصی خیال رکھتے ہوئے زیادہ دیر آپ کو رحمت کے سائے میں نہیں رکھنا ہے، مشکل سے 15 سے 20 منٹ آپ کو رحمت کے سائے میں رکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ سے پہلے تمہیداً ایک دو باتیں عرض کرتا چلوں۔ ایام اوائے فاطمیہ جو کہ جگہ جگہ کے اوپر منعقد ہو رہی ہیں، جگہ جگہ کے اوپر مجالس کا سلسلہ جو منعقد ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جگہ جگہ پر یہ کہتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے انسان کہ جس طریقے سے محرم میں کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے، یا حسین یا حسین، جسے دیکھیں سینے کے اوپر ہاتھ ہے، یا حسین یا حسین۔ لیکن ایام اوائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا میں آپ یہ دیکھیں ہر ایک کہتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے کہ یا فاطمہ، یا فاطمہ کے اوپر ظلم کرنے والا کون، ہر ایک ذکر کرتا ہوا نہیں نظر آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ محرم میں دیکھیں، آپ جسے دیکھیں وہ کہتا ہے ہم حسینی ہیں، جسے دیکھیں وہ حسین کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو حسینی کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں یزیدی ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں عمر سعد کا ماننے والا ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں حرملہ کا ماننے والا ہوں، کوئی کسی کا ماننے والا نہیں ہوتا ہے، سب حسین حسین کرتے ہیں۔ جس سے پوچھیں آپ وہ کہتا ہوا نظر آئے گا ہم حسینی ہیں، جس سے آپ پوچھیں وہ کیا کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی ماننے والے ہیں۔ جس سے آپ کہتے ہیں آپ کا تعلق کس سے ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے۔ لیکن جب ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا نظر آتی ہے تو اس کے اندر ہر ایک کیوں نہیں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارا تعلق فاطمہ زہرا سے ہے، ہمارا تعلق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے سے ہے، ہمارا تعلق فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں سے ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اگر تم حسین کے چاہنے والے ہو تو فاطمہ کے چاہنے والے کیوں نہیں ہو؟ کیا آپ نے کبھی اس بات کے اوپر ملاحظہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا ہے؟ تو اگر آپ نوٹس کریں گے، اگر آپ کے اوپر غور و فکر کریں گے تو آپ کو ایک اساسی فکر نکل کے نظر آئے گا کہ جو حسین کا چاہنے والا ہوگا وہ حسین کا اصل چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حسین کا چاہنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ حسینیت کا دعویٰ کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ حسین کا حقیقی چاہنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ حسینی لباس اوڑھے ہوئے ہو۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اصل حسینی کون ہے تو ایام فاطمیہ میں آ کر کے دیکھنا۔ جو محرم میں حسین حسین کرے وہ اصل حسینی نہیں ہوتا۔ ایام فاطمیہ میں جو فاطمہ کا تذکرہ کرے وہ اصل حسینی ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جو محرم میں صرف حسین حسین کرتا ہوا نظر آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ حسین کا چاہنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ حسین کا محب ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ حسینیت کے لباس اوڑھے ہوئے ہو سکتا ہے کہ وہ حسینیت کے لباس میں ہو اور اندر سے اصل یزیدی وہی ہو۔ اس لیے کہ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کا کیا ماحول ہے کہ حسینیت کے اندر حسینیت کے بیس میں گھسے ہوئے ہیں، اور ان کا اصل مشن کیا ہے؟ حسینیت کو بدنام کرنا۔ اسی لیے زمانے میں حسینیت کی پہچان اگر کرانی ہے، اگر حسینیوں کو پہچاننا ہے تو آپ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا میں فرشادہ کے اوپر آ کر کے دیکھیں۔ اس لیے کہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا میں اصل حسینی آئے گا جو زہرا کا ذکر بھی کرے گا اور زہرا کے دشمن پر تبرہ بھی کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ وہ حسین کو مانے گا تو یزید کے اوپر لعنت کرے گا۔ اصل حسینی کی پہچان کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ اصل حسینی کی پہچان یہی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا اگر تذکرہ کرے گا تو یزید پہ لعنت بھی کرے گا،
یزید کے چاہنے والے پہ بھی لعنت کرے گا. اسی طریقے سے جب ایام فاطمیہ میں آپ آ کر کے بیٹھیں گے تو اصل فاطمی اور حسینی وہی ہوگا جو فاطمہ کا تذکرہ کرے گا اور فاطمہ کے دشمن پہ لعنت بھی کرے گا. ایک صلوات پڑھے اور محمد والے. اور جملہ پوری گارنٹی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, جملہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. آپ نے یہ خوب سنا ہوگا کہ محرم میں ہمارے یہاں اہل سنت بھی تعزیہ رکھتے ہیں. آپ نے یہ خوب سنا ہوگا کہ محرم میں ہماری بستی میں اہل سنت بھی شریک ہوتے ہیں. وہ لوگ بھی آتے ہیں جو رسول کی نعت پڑھتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں مجلسوں میں. لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایام فاطمیہ میں بھی وہ آتے ہیں کہ جو نعت سنا کرتے ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے؟ ایسے ہی بہت کم ہوں گے کہ جن کے دل میں جناب فاطمہ زہرا سے محبت بھی ہوگی اور ان کے دشمنوں سے نفرت بھی ہوگی. ورنہ نعت ضرور پڑھتے ہیں لیکن ایام فاطمیہ میں آ کر کے کبھی فاطمہ کے تذکرے میں شریک نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ فاطمہ کے ذکر میں شریک ہوں گے تو انہیں ان کے اوپر بھی لعنت کرنی پڑے گی کہ جن کے وہ چاہنے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اصل اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا کون ہے, اصل اہل بیت علیہ السلام سے تعلق کس کا ہے, اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو آپ محرم کا انتظار نہ کریں بلکہ ایام فاطمیہ کا انتظار کریں. اور آپ نے علماء سے سنا ہے اور آپ نے مجالسوں میں بھی سنا ہے کہ اگر زمانے میں ایام فاطمیہ کو محرم کی طرح سے عام کیا گیا ہوتا تو جس طریقے سے یزید کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس ملعون کے اوپر بھی لعنت کی جاتی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایام فاطمیہ کو محرم کی طرح عام نہیں کر سکے ہم. اور جہاں تک کہ ہو سکے ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم ایام فاطمیہ کو اسی طریقے سے عام کریں تاکہ جس طریقے سے ایک لعنتی لعنت کا حقدار بنا ہوا تھا اس کو ہم نے اس کا حق دیا, اسی طریقے سے جتنے بھی لعنت کے حقدار ہیں ہم ان تک ان کا حق پہنچائیں. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کائنات کی سب سے بڑی عظمت شخصیت کا نام ہے. کائنات, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا اور آسمان نہیں لے رہا ہوں, کائنات. کائنات میں سب آ جاتا ہے اور گارنٹی کے ساتھ جملہ پڑھ رہا ہوں, کائنات کی سب سے بڑی عظمت, سب سے بڑی شخصیت جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اٹھا کر کے دیکھیں خدا کیا کہہ رہا ہے. رسول سے مخاطب کر کے خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاق. کیا ہے محمد, اگر اس فلک کو نہ بنانا ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہیں کرتا. لما خلقت الافلاق, لولاک لما خلقت الافلاق. اللہ اس دنیا کو بناتا ہی نہیں, اس جہان کو بناتا ہی نہیں اگر محمد کو نہ خلق کرنا ہوتا. اور اس کا کیا کہہ رہا ہے کہ بلولا علی لما خلقتک, اور اگر علی کو نہ خلق کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا. لیکن لاکھوں اور کروڑوں سلام ہو عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر. آگے کا جملہ آپ جتنی بار سنے اتنی بار لطف آتا ہے. کائنات کی وہ عظمت شخصیتیں جنہیں محمد و علی کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد خدا کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا. اے محمد, اے علی سن لو, اگر فاطمہ کو نہ خلق کرنا ہوتا تو نہ میں تمہیں خلق کرتا نہ تمہیں خلق کرتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. کہ جن کی وجہ سے خاتم المرسلین اس کائنات میں آئے, جن کی وجہ سے سید الانبیاء اس جہان میں آئے. گویا لفظوں کو بدل کے کہا جائے تو اس کائنات کی وجہ تخلیق کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. اس کائنات کو اللہ نے کس کے صدقے میں پیدا کیا؟
آپ سنتے رہتے مجالسوں میں کہ اے رسول اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں آسمان کو نہ بناتا، نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ ان ہواؤں کو پیدا کرتا، نہ پہاڑوں کو پیدا کرتا. مجھے لفاظی نہیں کرنی ہے، گویا ایک جملہ سمیٹ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کی تمام چیزوں کو جن کا مشاہدہ کر رہے ہیں، خدا ان چیزوں کو خلق ہی نہ کرتا اگر محمد کو نہ خلق کرنا ہوتا. اور اسی محمد سے خدا مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے محمد یاد رہے اگر فاطمہ کو نہ خلق کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی نہ خلق کرتا. یہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. کیا کیا عظمتیں ہیں. ان کے گھرانے کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے ہر ایک اٹھائے گئے ایک قدم قدم کو آپ دیکھیں، ہر جگہ کے اوپر آپ کو ایک الگ معیار نظر آئے گا. اس لیے کہ ان کا مرتبہ دنیا میں سب سے بلند ہے. لاکھوں سلام ہو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر. ہماری جان قربان ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی قدموں کی دھول کے اوپر. اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں منسوب کیا گیا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا سے. ہمارے لیے اور کیا بڑھ کے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دعائیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ایک سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. ہمارے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی شرف نہیں ہو سکتا. اگر اس سے بڑا کوئی شرف دنیا میں اگر ڈھونڈ رہا ہے تو جا بجا وہ تلاش میں لگا ہوا ہے. اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے کہ ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہیں. بھائیوں کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ دعائے زہرا سلام اللہ علیہا. آج آپ دیکھیں دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ جس کونے میں اٹھا کر کے دیکھیں جگہ جگہ کے اوپر شیعت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر جگہ پر شیعت کو مٹا دیا جائے. جہاں دیکھیں بم مارا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ شیعت کو مٹا دیا جائے. فتوے دیے جا رہے ہیں کہ ایک شیعہ کو مارو اور جنت واجب قرار دے دو. فتوے دیے جا رہے ہیں کہ بھائی ایک شیعہ کو مارو اور سیدھے جنت کا ٹکٹ لے لو. یہی ملتا ہے نا. جسے دیکھیں یہی لگا ہوا ہے. دشمنان شیعہ اسی فراق میں ہیں کہ شیعوں کو مارو اور جنت میں پہنچ جاؤ. لیکن وہ احمق عقل کے مارے یہ بھول جاتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں دعائے فاطمہ کو. تمہارے باپ تمہارے اجداد مٹ کے چلے گئے وہ نہ مٹا پائے تو تم کیا مٹاؤ گے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. مطلب تمہارے باپ دادا نہ مٹا سکے، تمہارے بڑے بڑے نہ مٹا سکے، تمہارے بڑوں بڑوں کے بڑے نہ مٹا سکے تو تم کون ہو؟ تمہاری کیا بساط ہے کہ تم دعائے زہرا کو مٹاؤ گے؟ اور یہ تو ہے دعائے زہرا. جب تم دعائے زہرا کو نہ مٹا سکے تو ذکر زہرا کو کیا مٹاؤ گے؟ آج دنیا میں یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب زہرا کے ذکر کے اوپر بھی پابندیاں لگائی جائیں. لوگ ایام فاطمیہ ہوتی ہے لیکن تذکرہ کچھ اور کرتے ہیں. یہ میں اپنے لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. خصوصی میسج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ذکر زہرا کو بھی دبا رہے ہیں. ایام فاطمیہ میں صرف اور صرف کل ذکر جناب زہرا کا کریں تاکہ جو یہ پابندیاں لگا رہے ہیں نا، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا کہ جناب زہرا کے ذکر کو بھی دبایا جائے، ان تک یہ میسج پہنچ جانا چاہیے کہ جب تم دعائے زہرا کو بڑے بڑے نہ مٹا سکے تو ذکر زہرا کو کیا مٹاؤ گے؟ اور جو بھی یہ کوششیں کر رہے ہیں ان کے ابا بھی ناکام رہے تھے، وہ بھی ناکام ہی رہیں گے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ضامن خدا ہے. یہ ان کا ذکر ہے کہ جن کے ذکر کا ضامن بھی خدا ہے. یہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا.
اور دیکھیں دنیا میں نمک حرام ہر دور میں گزرے ہیں، یہ گارنٹی کے ساتھ جملہ پڑھ رہا ہوں، دنیا میں نمک حرام ہر دور میں گزرے ہیں، آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جناب زہرا کا نمک تب بھی کھا رہے تھے، تب بھی نمک حرامی کر رہے تھے، اور جناب زہرا کا نمک کھا کر کے آج بھی بہت نمک حرامی کر رہے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے پیش کروں، آپ اٹھا کر کے اگر دیکھیں، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، روایات کو اٹھائیں، تو آپ کو کیا ملے گا کہ لوگوں نے جناب زہرا کے در سے وہ چیزیں حاصل کی ہیں کہ جب جو چیزیں انہوں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچی تھی۔ اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا میں لوگ وہ چیزیں حاصل کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے تصور میں نہیں سوچی ہوں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا ہی خلق ہوئی ہے جناب فاطمہ زہرا کے صدقے۔ اب کوئی اعتراض کر دے کہ مولانا صاحب یہ کیسے پڑھ رہے ہیں کہ دنیا خلق ہوئی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے؟ بھیا یہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، روایات نے ہمیں یہی بتایا، علماء نے ہم نے یہی بتایا، علماء سے ہم نے یہی سنا ہے، اسی لیے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے یہ خوب سنا ہوگا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مہر بہت کم تھا۔ کسی سے بھی سنے، کہتے ہیں کہ وہ ایک مٹی کا لوٹا تھا، ایک چٹائی تھی، فلاں فلاں برتن تھے، یہ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مہر، جو کہ مولا علی علیہ السلام نے بی بی زہرا کو دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے، یہ دنیاوی مہر ہے جو مولا نے بی بی کو عطا کیا تھا۔ لیکن اگر آپ سن لیں گے کہ بی بی کا آسمانی مہر کیا تھا، بی بی کا آسمانی مہر کیا تھا، آپ کو پتا ہے؟ بی بی کا آسمانی مہر یہ ہے، یہ پوری کائنات، یہ پوری کائنات ہے بی بی کا آسمانی مہر کہ جو خدا نے عطا کیا تھا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ آسمان پہ کیسے مہر عطا ہو گیا، جب روایات میں آپ پڑھیں گے تو روایات میں ملے گا کہ دنیا کا چوتھائی حصہ اللہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا تھا مہر کے عوض، اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک عقد آسمان پر بھی ہوا تھا، اور اس آسمانی عقد کا جو مہر تھا وہ دنیا کا چوتھائی حصہ تھا، اور وہ چوتھائی حصہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے مہر میں لکھا گیا تھا۔ اب اگر آپ سائنس کو اٹھا کر کے دیکھیں اور سائنسدانوں سے پوچھیں کہ اس کرۂ ارضیہ کا کتنا حصہ ہے کہ جس میں دنیا ہے، کتنا حصہ ہے کہ جس میں پانی ہے، تو سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کا 3 حصے میں پانی ہے، 1 حصے میں دنیا ہے۔ یہی ملتا ہے نا، آپ نے سنا نہیں ہوگا لیکن ہم نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے۔ دنیا کے 3 حصوں میں پانی ہے، 1 حصے میں یہ پوری دنیا بسی ہوئی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جس حصے میں دنیا بسی ہوئی ہے وہی حصہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مہر، اور اسی دنیا کے اس حصے میں کچھ لوگ رہ کر کے نمک حرامی کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور گارنٹی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اب اگر دیکھنا ہو کہ نمک حرام کون ہے اور نمک حلال کون ہے، اس دنیا میں جو رہے اور فاطمہ کے اوپر بولے سمجھ لینا وہ نمک حرام ہے، اور جو فاطمہ کا تذکرہ کہے وہی سمجھ لینا کہ فاطمہ کے چاہنے والا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد کہ ٹھنڈک زیادہ ہے اور میری طبیعت بھی خراب تھی، حوالے سے اگر آپ جتنی جستجو کریں، جتنی زیادہ جدوجہد کریں، آپ کو نئی نئی چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں، اس لیے کہ بی بی کی عظمت کوئی حد نہیں۔ آپ نے مولا کائنات کی عظمت کے حوالے سے سنا ہوگا کہ اس دنیا کے تمام شجر قلم بن جائیں اور تمام دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، لیکن عظمت امام علی علیہ السلام کو نہیں لکھا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بھی درک نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بھی نہیں لکھا جا سکتا، اس لیے کہ بی بی اس مقام پر فائز ہے، بی بی عظمت کے اس منزلت کے اوپر فائز ہے جس منزلت کو ہم اور آپ نہیں بیان کر سکتے ہیں، کہ اس لیے کہ ہم مٹی کا پیکر ہیں، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں،
اور وہ نور کا پیکر ہیں, وہ نور سے خلق ہوئے ہیں. اللہ کے نور کے اجزاء ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی اور رسول خدا اور امام حسن ہیں. ہماری کیا بساط ہے کہ ہم اس مٹی سے بن کر کے ان نورانی ہستیوں کا تذکرہ کر کے انہیں درک کر لیں. نہیں ہو سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ ایک کوزے کو لیں اور اس کے اندر سوچیں کہ پوری دریا کے پانی کو بھر لیں. جس طریقے سے پوری دریا کا پانی ایک کوزے کے اندر نہیں آ سکتا, اسی طریقے سے ان چھوٹی چھوٹی عقلوں میں عظمت اہل بیت علیہ السلام پوری درک نہیں ہو سکتی. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد لیکن ہم عظمت اور فضیلت اور ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں زمانے کو, ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے کہ جو اصل لعنت کے حقدار ہیں, بلکہ ہمارا تعلق اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے. ہمارا تعلق اہل بیت علیہ السلام کے قدموں کی جو بچی ہوئی دھول ہے ان سے. اگر ہمارے اوپر اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے دور چھوڑیں, ان کی ایک قدموں کی دھول بھی اگر ہمیں حاصل ہو جائے, اگر ہمیں اس کا بھی شرف حاصل ہو جائے, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کی جس قدر عظمت ہے, جس قدر فضیلت ہے, اسی طریقے سے مسائل. آپ دن بدن مسلسل سے 3 روز ہو گئے ہیں مجالسوں میں شریک ہو رہے ہیں, جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مسائل سن رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی ماں کا پرسہ پیش کر, مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی والدہ کو پرسہ پیش کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم اور آپ کربلا میں موجود ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی ماں کو پرسہ پیش کر رہے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں, تو اس جگہ کے اوپر ہی مجلس برپا کر کے, مجلس منعقد کر کے مولا حسین کو پرسہ پیش کرتے ہیں, مولا غازی عباس کو پرسہ پیش کرتے ہیں, امام علی کو پرسہ پیش کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کی والدہ کو پرسہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے سامنے مولا کا روضہ ہے, ہمارے سامنے مولا کے ذریعے ہم مولا کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے مولا کے مسائل پیش کر کے مولا کی بارگاہ میں ان کی والدہ کو پرسہ پیش کر رہے ہیں. مولا تعزیت قبول کریں اپنی اس ماں کی کہ جس کی پسلیاں شکستہ ہو رہی ہیں. اے مولا تعزیت قبول کریں اپنی اس ماں کا کہ جس کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اے مولا تعزیت قبول کریں اپنی اس ماں کا کہ جس کے اوپر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ وہ بی بی مرثیہ پڑھتی ہوئی نظر آئی. صبت علیہ مصائب اللو النہار, صبت علیہ میں سرنا لیا لیا. اللہ اکبر, جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے, سوائے غم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے. ہاں عزادار میں سید الشہداء ایام فاطمیہ ختم ہو چکے ہیں. آج 4 جمادی الثانی, آج کا دن بھی قیامت کا دن ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا سے چلی گئی. امام حسین علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام کو گھر میں چھوڑ اکیلے ہیں. آپ کو پتا ہے بی بی کی وصیتیں کیا تھیں؟ بی بی نے تمام تر جو وصیتیں کی ہیں ان میں جو سب سے اہم وصیت تھی وہ کیا وصیت تھی آپ کو پتا ہے؟ امام علی علیہ السلام سے وصیت کی ہے کہ اے ابو الحسن خیال رکھنا ہمارے بعد فلاں فلاں سے شادی کرنا, اس لیے کہ وہ میرے بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے. اور دیکھو ابو الحسن خیال رکھنا کہ میرے بیٹے حسین کا بڑا خیال رکھنا. میرے بیٹے حسین کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں باہر ہو اور میرا حسین پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی. بس 2 فکرے مسائل کے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ختم دعا. جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت واقع ہو گئی, غسل و کفن دے دیا گیا, اور اس کے بعد جب جنازے کو لے کر کے چلے ہیں تدفین کے لیے جب جنت البقیع میں لے کر کے آئے ہیں, جب جنازے کو دفن کرنے کے لیے امام علی علیہ السلام چلے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ معین افراد
چند افراد ہیں کہ جنہوں نے جنازے میں شرکت کی ہے، اس لیے کہ بیوی کی وصیت تھی کہ ابو الحسن یاد رکھنا کہ فلاں فلاں میرے جنازے میں شرکت کرے، اور فلاں فلاں کو تو بالکل جنازے کے نزدیک بھی نہیں آنے دینا۔ امام علی علیہ السلام جنازے کو لے کر کے آئے ہیں اور جب جنت البقیع میں پہنچے ہیں تو آپ کو پتا ہے امام علی علیہ السلام نے سب کو دور کر دیا، کہا رکو، زہرا کو میں صرف اکیلے دفن کروں گا۔ امام علی علیہ السلام نے جنازے کو لیا اور ایک مرتبہ تلاش میں ہے کہ کس قبر میں دفن کریں، کہاں پر قبر بنائیں۔ مولا اسی فراق میں تھے کہ اس جنت البقیع کے گوشے سے ایک کھدی ہوئی قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے اور ایک آواز نمودار ہوئی، اے علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام بی بی زہرا کے جسم کو لے کر کے اس قبر کے نزدیک پہنچے، کیا دیکھا کہ ایک کھدی ہوئی قبر ہے، اس قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے ان ہاتھوں کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ رسول کے ہاتھ سے شفاعت کر رہے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے بی بی زہرا کے جنازے کو ایک مرتبہ ان ہاتھوں کے اوپر دیا اور ایک مرتبہ ایک فکرہ کہا، اے رسول خدا میں معذرت خواہ ہوں، اے رسول خدا میں بہت شرمندہ ہوں، جب زہرا کو آپ نے دیا تھا تو پسلیاں سلامت تھی، لیکن جب واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں شکستہ ہے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جسم کو دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت کے مطابق ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کا روز کا یہ عالم ہے کہ روز آتے ہیں اور بی بی زہرا کی قبر کے نزدیک بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا نمودار ہوا کہ امام علی علیہ السلام بی بی زہرا کی قبر کے نزدیک بیٹھ کر کے تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں۔ بس آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں۔ عالم یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام بی بی زہرا کی قبر کے نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قبر زہرا کو زلزلہ آنا شروع، قبر زہرا لرزنے لگی۔ ایک مرتبہ جب قبر زہرا لرزنے لگی، ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو قبر پہ رکھ کر کہا، اے زہرا خیر تو ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ آج جو عالم ہے آج اس سے پہلے وہ عالم نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ قبر زہرا سے آواز آئی، اے ابو الحسن میرے قبر کو چھوڑ دو، جلدی سے گھر جاؤ، میرا حسین پیاس سے بلک رہا ہے، میرا حسین پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے قبر زہرا کو چھوڑا، دوڑ کر کے گھر واپس آئے، مولا امام حسین کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ امام حسین علیہ السلام ہیں جو پانی طلب کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے ایک کوزے میں پانی کو لیا، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ہاں زدارو، امام حسین علیہ السلام نے پانی پیا، ایک مرتبہ آرام نصیب ہوا، لیکن میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے بی بی زہرا، آپ نے اپنے قبر کے اندر بھی وہ مصیبت برداشت کی کہ جب امام حسین علیہ السلام کو پیاس لگی تو آپ کی قبر لرزنے لگی، اس لیے کہ حسین پیاسے تھے۔ اے بی بی زہرا، یہی حسین ہے، کربلا کا میدان ہے، شبر کا کند خنجر، حسین کا کلیجہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، شبر کی 12 ضربیں، لیکن حسین کے سر و تن میں جدائی نہ ہو رہی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُونَ۔